رب کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ رب فرماتا ہے بے شک میرے جو دوست ہیں، میرے جو محبوب بندے ہیں، میرے جو ولی ہیں، لا خوف علیہم، فرمایا انہیں نہ کچھ خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں کوئی غم ہے۔ بے شک میرے جو دوست ہیں، میرے جو ولی ہیں، انہیں نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم ہے۔ پھر اس سے اگلی آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے دوست کی، اپنے محبوب بندے کی، اپنے ولی کی نشانیوں کو بیان کیا، ولایت کا نصاب بیان فرمایا، کیونکہ رب کائنات جل جلالہ جانتا تھا کہ ایک وقت آئے گا طرح طرح کے فتنے پیدا ہوں گے اور شبہ باز قسم کے لوگ اپنے آپ کو ولی کہیں گے۔ تو فرمایا ولی کو دیکھنا ہو، ولی کا نصاب جو ہے وہ قرآن میں دیکھ لینا، ولی کو دیکھنا ہو، ولی کی نشانیاں قرآن میں دیکھ لینا۔ رب کائنات جل جلالہ نے ولی کی عظمت، مقام و مرتبہ کو بیان فرمانے کے ساتھ ولی کی نشانیوں کو بیان کیا کہ ولایت کا نصاب کیا ہے، ولی کون ہے، ولی کی نشانیاں کیا ہے۔ سب سے پہلے رب فرماتا ہے الذین آمنوا، فرمایا جو میرے دوست ہوں گے، محبوب ہوں گے، جو اولیاء اللہ ہوں گے، پہلی نشانی الذین آمنوا، کہ وہ لوگ ایمان والے ہوں گے۔ یعنی ولایت کے لیے پہلی جو شرط اللہ کے قرآن نے بیان فرمائی وہ ایمان ہے۔ پہلی شرط جو رب کا قرآن بیان کرتا ہے وہ ایمان ہے، یعنی بے ایمان لوگ جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ وہ ایمان والا ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، ایمان کہتے کس کو ہیں؟ تو ہم بارگاہ رسالت میں چلتے ہیں، حضور سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، امام الانبیاء سے پوچھتے ہیں، آقا دو جہاں سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں ایمان یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا ایمان یہ ہے کہ بندہ اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی جان سے بڑھ کر مجھ محمد سے پیار کرے، مجھ محمد سے محبت کرے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان نام ہے تعظیم رسول کا، ایمان نام ہے محبت رسول کا، ایمان نام ہے ادب رسول کا، اور ولایت کی پہلی شرط ہے ایمان۔ تو ایمان کہتے ہیں تعظیم رسول، محبت رسول کو۔ تو جو اللہ کا ولی ہوگا سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حضور کی ذات مبارکہ کے ساتھ ٹوٹ کے محبت کرتا ہوگا، اپنی جان سے بڑھ کر حضور سرور عالم سے محبت کرتا ہوگا، حضور کا ادب کرتا ہوگا۔ ولایت کی پہلی شرط ایمان، ایمان کہتے ہیں محبت رسول کو۔ تو پتہ چلا ولایت کی پہلی نشانی محبت رسول ہوئی، پہلی نشانی تعظیم رسول ہوئی، پہلی شرط ادب رسول ہوئی۔ اب ہم ولی کو دیکھتے ہیں، جو قرآن نے اس کی نشانیاں بیان کی، تو اس کے مطابق پہلی نشانی محبت رسول، تعظیم رسول، ادب رسول۔ اب یہاں ذرا ذہن کو حاضر رکھ کے سوچئے گا کہ جو شخص حضور کی سنت کا تارک ہو، حضور کی سنت کا حیا کرنے والا نہ ہو،
سنت کے مطابق اس کا لباس نہ ہو، سنت کے مطابق اس کا چہرہ نہ ہو، سنت کے مطابق اس کا رین سین نہ ہو، تو وہ ولی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ وہ شعبدہ باز ہو سکتا ہے، وہ فراڈیہ ہو سکتا ہے، وہ دھوکے باز ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ولی کی پہلی نشانی فرمایا آمنو، وہ ایمان والا ہوگا۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان تعظیم رسول ہے، ایمان محبت رسول ہے۔ تو جو حضور سے محبت کرے گا، حضور کی تعظیم کرے گا، ادب کرے گا، وہ یقیناً حضور کی سنتوں کا پیکر ہوگا۔ اور اس آیہ مبارکہ کے اگلے حصے کو دیکھیے، رب فرماتے ہیں وَقَانُوا يَتَّقُونَ۔ پہلی نشانی آمنو، وہ ایمان والا، اور دوسری نشانی وَقَانُوا يَتَّقُونَ، فرمایا وہ تقوی والا ہوگا، وہ متقی ہوگا، وہ پرہیزگار ہوگا، اس کی زندگی تقوی کے زیر سایہ گزرتی ہوگی، وہ اپنی زندگی تقوی کے زیر سایہ گزارے گا، وہ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ یعنی پہلی نشانی ایمان اور دوسری نشانی تقوی، پرہیزگاری۔ جو تقوی و طہارت کا پیکر نہ ہو، پرہیزگار نہ ہو، متقی نہ ہو، وہ شعبدہ باز ہو سکتا ہے، فراڈیہ ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی جو ہوگا اس کی زندگی تقوی کے زیر سایہ گزرتی ہوگی، وہ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، نماز پنجگانہ کا پابند ہوگا، حضور کی سنتوں کا پیکر ہوگا، ساری زندگی اس کی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے مطابق گزرے گی۔ جو دوسری آیہ مبارکہ میں نے پڑھی، خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ وہی نصاب جو پہلی آیہ مبارکہ میں نے بیان کیا کہ ولی کی کیا نشانی ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والا ہوگا اور تقوی و طہارت کا پیکر ہوگا۔ اب دوسری آیہ مبارکہ جو میں نے خطبے میں تلاوت کی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس آیہ مبارکہ میں بھی میرا رب اپنے نیک بندے کی نشانی کو بیان کر رہا ہے، اپنے دوست کی، اپنے محبوب کی، اپنے ولی کی نشانی کو بیان کر رہا ہے۔ ہم نے قرآن میں دیکھنا ہے اور پھر حضور کے فرمان میں دیکھنا ہے کہ اللہ کا ولی کون ہے، اللہ کا محبوب کون ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد انہوں نے عمل صالح کیے، نیک اعمال کیے۔ اب اس آیہ مبارکہ کو ذہن میں رکھیے، اور جو اس سے پہلے میں نے تلاوت کی تھی الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس آیہ مبارکہ میں رب فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے وکانوا یتقون، اور انہوں نے اپنی زندگی تقوی کے زیر سایہ گزاری۔ اب اگلی آیہ مبارکہ میں دیکھیے، رب فرماتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک اعمال کیے، عمل صالح کیے، تقوی و طہارت کے پیکر بنے، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق اور حضور کی سیرت کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری۔ آمنو وعملوا الصالحات کا پیکر بنے، ایمان بھی پختہ، عمل بھی پختہ۔ اب آگے رب العالمین جل جلالہ پھر ان کی شان بیان کرتا ہے، رب انہیں دے گا کیا؟ آمنو وعملوا الصالحات، آگے رب فرماتا ہے سیجعل لہم الرحمن ودا، رب فرماتا ہے کہ ان کی محبت رحمان دلوں میں ڈال دے گا۔ سیجعل لہم الرحمن ودا، رب ان کے ساتھ وعدہ فرماتا ہے، رب فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالوں گا۔ کن کی محبت؟ آمنو وکانوا یتقون، آمنو وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد جنہوں نے زندگی تقوی کے زیر سایہ گزاری، ایمان لانے کے بعد جنہوں نے عمل صالح کیے۔
نیک عمال کیے، تقوی و طہارت کے پیکر رہے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، رب فرماتے ہیں میں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں گا۔ اب ان دونوں آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کے ذرا تصور کیجئے کہ آج کتنی صدیاں گزر چکی ہیں، حضور پیران پیر، روشن ضمیر، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی المعروف 11ویں والے پیر، جن کے عرس مبارک کا بڑی 11ویں کا یہ مہینہ چل رہا ہے، کتنی صدیاں گزر گئی ان کی اس دنیا سے گئے ہوئے، ہم نے نہ ان کا شعر دیکھا، نہ ان کا مزار دیکھا، نہ ان کا مدرسہ دیکھا، نہ ان کا دور دیکھا، پر آج بھی جب ان کا نام آتا ہے ادب سے ہماری نگاہیں جھک جاتی ہیں اور ان کی محبت میں ہمارا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا غوث پاک نے کوئی ہمارے لیے خط بھیجا تھا؟ کیا کوئی پیغام بھیجا تھا؟ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رب کا قرآن کہتا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، رب فرماتا ہے میں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جس کی زندگی تقوی و طہارت کے زیر سایہ گزرتی ہے، جو اعمال صالح کرتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کو کسی کو پیغام بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اپنے اشعار لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اپنے خلیفے بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو اپنے آپ کو چھپاتا ہے، اس کی محبت تو رب نے وعدہ کیا میں لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہوں۔ آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اگر پیران پیر کی محبت ہمارے دلوں میں ہے تو یہ رب نے ڈالی ہے، کیوں کہ وہ آمنوا وعملوا الصالحات کا پیکر بنے، آمنوا وکانوا یتقون کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری۔ آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی داتا علی حجویری کا نام آئے ہماری نگاہیں جھک جاتی ہیں، ادب میں دل دھڑکنے لگتا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام آ جائے تو ادب سے ہمارا ان کی محبت میں ہمارا دل دھڑکتا ہے، کیوں کہ رب نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے۔ اور بخاری میں حدیث مبارکہ ہے، مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، رب کا محبوب بن جاتا ہے، آمنوا وکانوا یتقون کے مطابق جب زندگی گزاری اس نے، آمنوا وعملوا الصالحات کا پیکر بنا جب وہ، تو اسے ملے گا کیا؟ رب نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی کیسے؟ بخاری میں حدیث مبارکہ ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا جبریل، رب العالمین جبریل امین کو آواز دیتے ہیں، جبریل کو بلاتے ہیں، جبریل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں مالک حکم فرما، تو فقال احبا، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فقال احبا فلانا فاحبہ، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں فاحبہ، تو بھی اس سے محبت کر۔ اب رب حکم دے رہا ہے، اگر رب اتنا ہی کہہ دیتا جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں اور جبریل اس بندے سے محبت نہ کرے، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، کیوں جس سے رب محبت کرے جبریل نہ کرے، ملائکہ نہ کرے، اللہ کی مخلوق نہ کرے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، رب اتنا ہی کہہ دیتا پھر بھی کافی تھا، جبریل کی محبت کے لیے دلیل بن جاتی، فرشتوں کی محبت کے لیے دلیل بن جاتی، انسانوں کی محبت کے لیے دلیل بن جاتی کہ رب اس سے محبت کرتا ہے، اس لیے جبریل محبت کرتا ہے، اس لیے فرشتے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ رب نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں محبت کرتا ہوں، رب اتنی بات کہہ دیتا پھر بھی ٹھیک تھی، پر رب نے پھر آپ کے حکم دیا جبریل کو، اے جبریل میں محبت کرتا ہوں اور تو بھی محبت کر۔ کیا کر؟ تو بھی محبت کر۔ رب نے فرمایا میں محبت کرتا ہوں، بات یہاں تک نہ رکے، اے جبریل تو بھی اس میرے نیک بندے سے، میرے اس ولی سے، میرے اس محبوب بندے سے تو بھی محبت کر۔
اب جبریل بھی اللہ کے اس نیک بندے سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ اب رب العالمین جل جلالہ جبریل کو حکم دیتا ہے، جبریل تمام ملائکہ جو آسمانوں پہ موجود ہیں، وہ ملائکہ جو حاملین عرش ہیں، جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہے، اور وہ ملائکہ جو 7 آسمانوں پہ ہیں، تمام آسمانوں پہ ندا ہو جائے، تمام آسمانوں پہ یہ ندا بلند کی جائے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، حاملین عرش بھی اس سے محبت کریں، آسمان کے تمام ملائکہ اس سے محبت کریں۔ اب ذرا توجہ کرنا، اللہ کے ولی کی محبت کا چرچا اور اللہ کے ولی کی محبت کے نعرے زمین پر بعد میں لگتے ہیں، عرش بری پر پہلے لگتے ہیں۔ اللہ کے ولی کی محبت یہ فرشی نہیں ہے، یہ عرشی ہے۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی، ہر سال لاکھوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں حج کے موقع پر، نہ یہودیت کے خلاف وہاں پہ لٹریچر تقسیم ہوتا ہے، نہ کفر کے خلاف، نہ عیسائیت کے خلاف، وہاں پہ تقسیم ہوتا ہے تو اللہ کے ولیوں کے خلاف، جس میں شرک 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 اور بدعت کی مشینیں چلتی ہیں کہ فلاں ولی کے پاس چلے گئے شرک ہو گیا، فلاں ولی کے پاس چلے گئے بدعت ہو گئی، کروڑوں ڈالر لگے۔ صدیوں سے اللہ کے ولی کی محبت کو نکالنے کے لیے لوگوں نے کیا کچھ نہ کیا، پر یہ محبت کوئی ایجنسیوں کی پیداوار نہیں تھی کہ ڈالر مٹا دیتا اس محبت کو۔ یہ محبت تو عرش سے آئی تھی، فرش والے اسے کیسے مٹا دیتے؟ جو محبت عرش سے آئی ہو فرش والے اسے مٹا سکتے ہیں؟ نہیں۔ اے جبریل، بخاری میں حدیث مبارکہ ہے، یہ مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی، کہ اللہ کے ولی سے تمام نوری مخلوق محبت کرتی ہے۔ آسمان پہ جتنے ملائکہ موجود ہیں، عرش کو اٹھانے والے فرشتے، حاملین عرش جو ہیں وہ محبت کرتے ہیں، جبریل امین محبت کرتے ہیں، ساری نوری مخلوق اللہ کے اس ولی سے، اس نیک بندے سے محبت کرتی ہے۔ پر وہ ولی کون ہے؟ نشانیاں میں نے آپ کو قرآن سے بیان کی ہیں، نشانیاں میں نے آپ کو قرآن سے بتائی ہے کہ اللہ کے ولی کی یہ نشانیاں ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں ولی وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھو رب یاد آ جائے کہ رب کا محبوب بندہ ہے، یہ نہیں کہ جس کا چہرہ دیکھے 10 دن بندے کو روٹی کھانے کا دل نہ کرے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی کون ہے؟ آمنوا وکانوا یتقون، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد جس کی زندگی تقوی کے زیر سایہ گزرے، ایمان لانے کے بعد جو عمل صالح کرے، نیک اعمال کرے، نماز 5 گانہ کا پابند ہو، شریعت کے مطابق زندگی گزارے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جو نماز کا پابند نہ ہو، شریعت کا پابند نہ ہو، سنتوں کا پابند نہ ہو، سنتوں کی دجیاں بکھیرنے والا ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ وہ شبدہ باز ہو سکتا ہے، وہ فراڈیا ہو سکتا ہے، وہ دھوکے باز ہو سکتا ہے۔ اور پیری فقیری ولایت کوئی تعویذ دندے کا نام نہیں ہے۔ پیری فقیری ولایت اللہ کے بارگاہ میں روٹھی ہوئی مخلوق کو پہنچانے کا نام ہے۔ جو اللہ کے راستے سے بٹکے ہوئے ہیں ان کو اللہ کے راستے میں لگانے کا نام ہے۔ یہ نہیں کہ آیا تو اس کو سگریٹ پہ لگا دیا، اس کو پنگ پہ لگا دیا، اس کو چرس پہ لگا دیا کہ یہ سرکار کی بوٹی ہے، سرکار بھی جہنم کے نچلے گڑھے میں جائیں گے، تجھے بھی ساتھ لے کے جائیں گے۔ یہ ولایت نہیں ہے۔ ولایت کیا ہے؟ میرے رب کا قرآن کہتا ہے آمنوا وکانوا یتقون، آمنوا وعملوا الصالحات، جس کی زندگی تقوی کے زیر سایہ گزری، جس کی زندگی تعظیم رسول میں گزری، جس کی زندگی محبت رسول میں گزری، اور پھر اس کو اپنے اشتہارات لگانے کی، اپنے چرچے کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ پہلے اپنے 10 خلیفے بھیج دو، حضرت صاحب آ رہے ہیں جی، حضرت صاحب کے لیے راستہ خالی کرو، کرائے کے بندے آئے ہیں وہی نعرے لگا رہے ہیں۔ نہ، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کے چرچے تو عرش بری پہ ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے جبریل میں محبت کرتا ہوں، تو بھی کر، تمام آسمانی مخلوق جو ہے ملائکہ، ان میں اس کی محبت کا اعلان کر دو۔ عرش بری پہ پہلے اللہ کے ولی کی محبت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اب جب آسمانوں پہ محبت پھیل گئی، اب جبریل امین رب کے حکم سے ملائکہ کی جماعت لے کے زمین پہ اترتے ہیں، جو مشرق و مغرب، شمال و جنوب ساری کائنات میں پھیل جاتے ہیں۔
اور وہ کیا لے کے زمین پہ اترے؟ اللہ کے اس ولی کی محبت لے کے زمین پہ اترے۔ وہ لوگوں کے دلوں میں اس محبت کو ڈالتے ہیں، اور محبت کہاں تک پہنچی؟ فرمایا سمندر کی گہرائی میں جو مچھی ہے اس کے دل تک اللہ کے اس محبوب بندے کی محبت پہنچ گئی۔ ارے جس کی محبت ملائکہ لے کے زمین پہ اترے اللہ کے حکم سے، جس کی محبت جبریل امین دلوں میں ڈالے، جس کی محبت فرشتے دلوں میں ڈالیں، کتنے ریال لگیں گے، کتنے ڈالر لگیں گے، جتنے مرضی ڈالر لگ جائیں، ریال لگ جائیں، اللہ کے ولی کی محبت کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ کیوں کہ یہ محبت فرشی نہیں ہے، یہ عرشی ہے، یہ ایجنسیوں کی پیداوار نہیں، یہ رب کے حکم سے آئی ہے، پہلے آسمانوں پہ پھیلی پھر زمین پہ اتری۔ فرمایا اللہ رب العالمین جب اس سے محبت کرتا ہے تو پھر رب فرماتا ہے سیجعل لہم الرحمن ودا، رب فرماتا ہے میں ان کی محبت ایمان والوں کے دلوں میں ڈالتا ہوں۔ بخاری میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحابہ کی محفل لگی ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرماتے ہیں صحابہ کے سامنے۔ بخاری شریف کتاب التوبہ میں حدیث مبارکہ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ حضور نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے، اور اس کے دل میں خوف خدا آیا، خیال آیا کہ میں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، کتنے قتل کر ڈالے میں نے، ناحق قتل کیے۔ اب وہ نکلا کہ میں کوئی تلاش کروں نیک بندہ جس کے پاس جاؤں اور میں پوچھوں کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، میرا رب مجھے معاف کر سکتا ہے۔ وہ کستے کستے ایک راہب کے پاس چلا گیا، راہب سے جا کے اپنا ماجرا بیان کیا، بنی اسرائیل کا شخص تھا وہ، کہا 99 قتل کر چکا ہوں، اب مجھے اپنے رب سے ڈر لگ رہا ہے، دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا کہ ناحق قتل کر دیے، کیا میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں رب مجھے معاف کر دے گا؟ کہا 99 قتل کر کے تو معافی کا طلبگار ہے، تیری کوئی معافی نہیں ہے۔ وہ پہلے بھی 99 کیے تھے، اپنا خنجر نکالا، کہا 100 پورے کر لیتا ہوں، ایک اور مار لیتا ہوں، اس راہب کو بھی قتل کر ڈالا۔ اب وہ باہر نکلا، پھر دل کو سکون نہیں، ایک بستی میں چلا گیا، کہنے لگا کوئی مجھے طریقہ بتاؤ، میں اپنے رب سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، رب مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ بستی والوں نے کہا فلاں مقام پہ چلے جاؤ، فلاں بستی میں ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، ایک اللہ کا ولی ہے جو اللہ کی عبادت اور ریاضت کرتا ہے، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں اس کے شب و روز گزرتے ہیں، تو اس کے پاس چلا جا، یقیناً تیرے دل کو تسلی مل جائے گی، یقیناً کوئی راستہ نکل آئے گا، وہ تمہیں بہتر بتائے گا، رب تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ اس نے اپنے رخت سفر کو باندھا، جس بستی میں اللہ کا ولی رہتا تھا اس بستی کی طرف سفر کیا۔ جب اس بستی کی طرف چلا، راستے میں تھا، زندگی کا وقت پورا ہو گیا، سینے کے بل گرا اور تڑپنے لگا، کیا ہوا مجھے؟ وقت آخرت ہے، وقت آخر ہے، اور اس کی روح قبض ہو گئی۔ جیسے اس کی روح قبض ہوئی، رحمت کے فرشتے جنت والے آگے، عذاب کے فرشتے جہنم والے آگے۔ رحمت والے فرشتے کہتے ہیں یہ اللہ کے ولی کے پاس جا رہا تھا توبہ کی نیت سے، لہذا ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ عذاب والے فرشتے کہتے ہیں ابھی بستی میں پہنچا نہیں، ابھی تو یہ گھر سے چلا ہے، ابھی تو راستے میں ہے، اللہ کے ولی کی بستی تو بڑے دور ہے، ابھی توبہ کی نہیں ہے، بستی میں پہنچا نہیں، ولی کو ملا نہیں، اس کو کیسے جنت میں لے کے جاؤ گے؟ ہم اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے، اس کے اعمال میں ہمیں نیکی کوئی نظر نہیں آ رہی، اس نے 100 قتل کیے ہیں، 100 لوگوں کا قاتل ہے، اور آپ اسے جنت میں لے کے جانے چاہتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں ان کے درمیان حاکم بنا کے بھیجا، وہ زمین پہ اترا، کہا میں رب کی طرف سے آیا ہوں، تمہارے درمیان فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، اس کو جنت میں لے کے جانا ہے یا جہنم میں لے کے جانا ہے؟ کہا کرو فیصلہ، کیا فیصلہ ہوگا؟ فرمایا اس کے گھر سے لے کر جہاں اس کا وصال ہوا، اور جہاں وصال ہوا وہاں سے لے کر اللہ کے ولی کی بستی تک زمین کی پیمائش کی جائے۔ اگر اللہ کے ولی کی بستی قریب پڑی، وہ فاصلہ کم ہوا، تو پھر اس کو رحمت والے فرشتے لے کے جائیں گے، پھر یہ جنت میں جائے گا۔ اگر اللہ کے ولی کی بستی دور، اس کا گھر قریب، یہ فیصلہ اگر کم ہوا تو پھر اس کو جہنم کے فرشتے لے کے جائیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں
کہ جب وہ دل میں سچی توبہ کی نیت لے کے اللہ کے ولی کی طرف چلا تھا اور اس کی نیت خالص تھی اور جا اللہ کے ولی کے پاس رہا تھا، اگرچہ وہ راستہ زیادہ تھا، یہ گھر والا راستہ یہ ابھی کم اس نے طے کیا تھا، تو رب کائنات نے اس زمین کو حکم دیا، اس پہ وہی فرمائی، وہ زمین سمٹ گئی، دوسری طرف سے زمین پھیل گئی، جب زمین کی پیمائش کی گئی تو اللہ کے ولی کی بستی قریب پائی گئی، گھر کا جو فاصلہ تھا وہ دور پایا گیا۔ اب رب کائنات جل جلالہ نے جس فرشتے کو بھیجا تھا اس نے فیصلہ یہ کیا کہ مجھے رب نے بھیجا ہے، اب رب کا حکم یہ ہے کہ اس کو جنت کے فرشتے لے کے جائیں۔ فرمایا رب کا حکم یہ ہے کہ اس کو رحمت کے فرشتے لے کے جائے، جنت کے فرشتے لے کے جائے۔ اب تصور کیجئے بنی اسرائیل کا شخص ہو، اللہ کے ولی کی دربار کی طرف اللہ کے ولی کے پاس جا رہا ہو، توبہ کی نیت سے بستی میں پہنچا نہ ہو، راستے میں وصال ہو جائے، میرا رب اس کو معاف فرما دیتا ہے، تو ہو حضور کی امت کا ولی، ہو حضور کی امت کا ولی، اور اس کے پاس بندہ جائے اللہ کا ولی سمجھ کر، اللہ کا محبوب بندہ سمجھ کر، تو رب کائنات جل جلالہ اس ولی کی برکات سے اس گناہگار کی توبہ کو بھی قبول فرما دے گا۔